اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسیران اہل بیت اور دربار یزید۔ یزید کا دربار ہے، نبی کی نواسیاں کھلے سر، بھرے دربار میں قیدیوں کی طرح کھڑی ہیں، دوسرے ملکوں کے سفیر موجود ہیں۔ یزید کی نظر ایک کمسن بچی پر پڑی جو بار بار اٹھتی اور بیٹھتی تھی۔ اس نے پوچھا، اے بچی، تو اس قدر پریشان کیوں ہے؟ سکینہ نے کہا، ایک رسی میں سب کے بازو باندھے گئے ہیں، میں چھوٹی ہوں، اس لیے جب میری ادھر ادھر کی بیویاں کھڑی ہوتی ہیں تو میرے گردن کی رسی کھنچتی ہے، لہٰذا میں کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب وہ بیٹھتی ہیں تو میں بیٹھ جاتی ہوں۔ ہاں زدارن حسین، یہ وہی سکینہ ہے جو باپ سے بچھڑی، شمر کے تماچے کھائے، اور جس کا دامن جلا، اور شام و کوفہ کے بازار میں قیدیوں کی طرح اس جناب سکینہ کو پھرایا گیا۔ حسین کی وہ لاڈلی سکینہ کہ جو اپنے بابا کے بنا سویا نہ کرتی تھی، بعد حسین اس بچی کو سونے کا بھی موقع نہ ملا ہو، کیونکہ جب بھی سوتی تھی کانوں کے زخم جو ہیں وہ اس کی وجہ سے سو نہ پاتی تھی۔ باپ کی جدائی، ظالم کا خوف، پیاس کا غلبہ، اپنے پیاروں کی ایسی حالت، کون بچہ ہے جو سکون سے سو سکتا ہے؟ اور ظلم کی داستان دیکھیے، وہ سکینہ کہ جسے تکلیف سہنے کی عادت نہ تھی، ابھی کمسن ہیں اور دربار یزید میں گھنٹوں کھڑی ہیں۔ تاریخ نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں، اور ایک غضبناک، دل دہلا دینے والا واقعہ کہ جب اسیران اہل بیت دربار یزید میں کھڑے تھے تو کہتے ہیں ایک شخص نے یزید سے کہا، اگر تیری اجازت ہو تو میں اس بچی کو اپنے پاس ملازمہ رکھ لوں۔ یزید نے کہا، مجھے منظور ہے، یہ سننا تھا کہ بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جناب زینب نے مدینے کی طرف رخ کر کے فرمایا، یا جدہ، آپ کی اولاد کنیز بنائی جا رہی ہے، نانا ہماری مدد کو آئیے۔ ہر بیوی زارو قطار رو رہی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، فرمایا، کس کی مجال ہے کہ نبی زادیوں کو کنیز بنا سکے؟ اگر کسی کا ہاتھ اٹھا تو ہم اپنی جانیں اس پر قربان کر دیں گے۔ جلال امامت سید سجاد دیکھ کر ایسا نہ ہوا، لیکن عزاداران حسین، یہ بات کوئی قیامت سے کم تو نہیں۔ عرش کی ملکاؤں کی بیٹیاں اس طرح بھرے بازار میں اس طرح ان کی توہین کی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس عزاداران حسین، مولا سید سجاد نے جب دیکھا کہ یزید نشے میں اپنی تعریفوں پہ تعریف کر رہا ہے اور اپنی ذلت کو خوشی کی طرح منا رہا ہے، مولا سید سجاد نے چاہا کہ جو لوگ انجان ہیں اور جنہیں پتہ نہیں کہ یزید نے
کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ مولا جو عاشور کے بعد سے بیڑیوں میں جکڑا ہوا، سر جھکائے ہوئے، ماں بہنوں کے ساتھ سینے پہ زخم کھائے ہوئے، شمر کے تازیانے کھاتے ہوئے دربار یزید تک پہنچے، جو بیماری کی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اگر تو کہے تو میں تیرے اہل دربار کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ یزید جانتا تھا اگر مولا سید سجاد کو موقع دیا گیا تو اب تک جو وہ جشن منا رہا ہے، جس خوشی کا، وہ ختم ہو جائے گی، اور جو بات اس نے لوگوں سے چھپا کر رکھی ہے وہ سب پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یزید نے منظور نہ کیا، لیکن درباریوں نے زور کے ساتھ کہا، اس مظلوم کی داستان بھی سننی چاہیے۔ وہاں بیٹھے لوگوں نے کہا، ہم سننا چاہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں اور ان پر کیا گزری ہے؟ جب یزید مجبور ہوا امام علیہ السلام کو منبر پر آنے کی اجازت دی۔ آج کا اجلاس مسجد بنی امیہ میں تھا۔ ہاں زاداران حسین، یزید کا تخت تھا، وہ جگہ جہاں اہل حرم کھڑے کیے گئے تھے، آج بھی وہ مقام موجود ہے۔ امام منبر پر تشریف لے گئے اور بعد حمد و ثنا فرمایا، اے اہل شام، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی ابن الحسین ہوں، میں علی ابن الحسین ابن علی ہوں، میرے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ میرے باپ کو جناب رسول خدا نے اپنی زبان چسا چسا کر پالا تھا، ان کو اپنی شانوں پہ سوار کیا تھا اور فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین۔ آپ نے اپنے شجرہ نسب کو بیان کیا اور پھر یزید کے کارنامے جو اس نے انجام دیے تھے، جنہیں وہ بیان کر رہا تھا، فرمایا، آج ہمارے تمام خاندان کو فوج یزید نے بے جرم و قصور تہہ تیغ کر دیا، ہمارے اوپر پانی بند کیا گیا، پیاس سے تڑپایا گیا، ہمارے گھروں میں گھس کر بیویوں کو لوٹا گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، لاوارث بیویوں اور یتیم بچوں کو قید کیا گیا، ہمارے لاشیں پامال کیے گئے۔ اے اہل شام، یہ سامنے جو کھلے سر بیویاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، یہ مسلمانوں کے نبی کی نواسیاں اور ہمارے خاندان کی معزز و محترم بیویاں ہیں۔ ابھی امام سجاد علیہ السلام اتنا ہی فرمایا تھا کہ درباریوں کے دل دہل گئے اور منہ پر رومال رکھ رکھ کر رونے لگے۔ جب یزید نے یہ حال دیکھا تو مؤذن سے کہا، اذان دے دے، اذان کا وقت ہو گیا۔ امام سجاد علیہ السلام سے کہا، آپ نیچے تشریف لے آئیں۔ جب مؤذن نے اذان دی اور یہ جملہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے یزید، بتا کہ حضرت محمد تیرے جد ہے یا میرے جد امجد؟ اگر تو کہے میرے جد تھے تو جھوٹا ہے، اور اگر کہے کہ یہ تمہارے جد تھے تو بتا کہ روز محشر ان کو کیا جواب دے گا؟ کیا وہ تیرے اس عمل سے خوش ہوں گے؟ یزید، تیری اہمیت غیرت کو کیا ہو گیا؟
تیری عورتیں تو محلوں کے اندر پردے میں بیٹھی ہیں اور نبی زادیاں کھلے سر نامحرموں کے سامنے تیرے دربار میں اس طرح سے کھڑی ہیں۔ اس مہلت پر جو خدا نے دے رکھی ہے مغرور نہ ہو، ایک وقت آ رہا ہے کہ تجھ سے ان مظالم کی باز پرس ہوگی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے یزید کی بیوی ہندا پس پردہ یہ تقریر سن رہی تھی، وہ بے تاب ہو کر پردے سے نکل آئی اور کہا، اے یزید، خدا کی لعنت ہو تجھ پر، کیا خبر تھی کہ یہ بے پردہ اسیر بیویاں ہمارے نبی کی نواسیاں ہیں؟ تو نے مجھے ابھی تک یہی کہا کہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا، اب پتہ چلا کہ نبی کا گھر برباد کر دیا۔ یزید کو اس پر بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا، تجھ کو کس نے اجازت دی کہ اس طرح بے پردہ بھرے دربار میں آ جائے؟ یہ سننا تھا جناب زینب کو تابع ضبط نہ رہی اور مولا حسین کے سر کی طرف رخ کر کے کہا، میرے پیارے بھیا، یزید کو اپنی بیوی کے پردے کا اتنا خیال ہے، آپ کی بہنیں، بیٹیاں بے پردہ شہروں اور بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں، کوئی ان کے سر پر چادر ڈالنے والا نہیں نظر آتا۔ ہاں زاداران حسین، وہ شہزادیاں کہ جن کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے، ان باپردہ خواتین کو، وارث تطہیر کو اس طرح کوفہ اور بازار میں قیدیوں کی طرح پھرایا جائے۔ شہزادی جگہ جگہ سوال کرتی رہی اور بتاتی رہی، اے لوگو، ہم عترت اہل بیت ہیں، ہم تمہارے نبی کی نواسیاں ہیں، ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قیامت کے دن، جن کی محبت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ بس عزاداران حسین، دل آج بھی بے تاب ہے، صدیاں بیت گئیں جب بھی تذکرہ ہوتا ہے دربار کا، دل سے ایک ہی صدا اٹھتی ہے، کاش زمانہ معرفت کے ساتھ ان واقعات پر نظر دہرائے اور ان وجہ کو جانے تو یقیناً ہر شخص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہو سکتا ہے۔